السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں میرے رفیق محترم جناب حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ علماء کی محبت کے نام سے ملاقاتوں کا جو سلسلہ چل رہا تھا، سلسلہ تو چل رہا ہے لیکن ویڈیو کی شکل میں وہ چیزیں آپ کے سامنے نہیں آ رہی ہیں، مشغولیتوں کی وجہ سے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ چیزیں آپ کے سامنے نہیں آ پا رہی ہیں۔ لیکن کچھ خاص لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کے نام سے یہ جو ایپیسوڈ ہے علماء کی محبت، یہ پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس لیے حضرت والا حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری پر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو اس وقت یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ابھی چند دن پہلے ہی حضرت والا عمرہ کے سفر سے واپس تشریف لائے ہیں۔ تو سفر عمرہ پر جب آپ روانہ ہوئے تھے اس وقت بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات کی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی۔ اب جب حضرت والا سفر عمرہ سے واپس تشریف لائے ہیں تو اس موقع پر بھی ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد میں ہم نے سوچا کہ حضرت والا کے کچھ تاثرات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں کہ سفر عمرے پر حضرت والا نے یعنی کس طرح سے آپ کا سفر رہا، کیا کیا چیزیں ہوئی، اور بہت ساری باتیں جو حضرت والا کے تاثرات ہیں، کیا محسوس کیا، سب سے بڑی چیز کیا رہی، کیا نورانیت اور کس طرح کی چیزیں آپ نے محسوس کی، وہ تمام ہی باتیں حضرت والا آپ کے سامنے پیش کر اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ویسے تو حضرت مفتی صاحب کے ساتھ میں یہاں پر اس عنوان پر ملاقات ہوتی ہی رہتی ہے، لیکن ابھی میں آگے کے ایک سفر پر جا رہا تھا، اپنے شیخ و مرشد کی ملاقات اور ان کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، تو میں نے یہ راستہ لیا تاکہ حضرت مفتی صاحب سے بھی ملاقات ہو جائے اور کچھ ضروری گفتگویں بھی ہو جائیں۔ مفتی صاحب کا اصرار رہا کہ کچھ تاثرات بھی پیش ہو جائیں، تو تاثرات کے سلسلے میں کیا عرض کیا جا سکتا ہے، وہ حرمین مقدسین ہے۔ حرمین شریفین کی بات یہ ہے کہ وہاں تو یہ سمجھ لیجیے کہ جو بھی میرے سے پوچھتا ہے کہ حرمین شریفین کا کچھ بتائیں، میں نے کہا ایک لفظ میں سمجھ لیجیے کہ حرمین شریفین سے آ گئے ہیں، مطلب جنت سے آ گئے، ایسا لگ رہا ہے یا ایسا لگتا ہے جیسے جنت میں رہ رہے تھے، ایک مہینہ اللہ کے فضل سے جنت میں گزرا اور اس کے بعد ٹکٹ کی ترتیب کے اعتبار سے جنت سے جیسے واپس آ گئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے۔ ابھی ہمارے ایک رفیق سفر کا فون آیا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے، وہ بھی ابھی تک کہہ رہے تھے کہ کئی دن ہو گئے، ایک ہفتہ تقریباً ہو گیا ہے، وہ کہہ رہے تھے دل ہی نہیں لگ رہا ہے، دل ہی نہیں لگ رہا ہے۔ تو بھائی جنت سے باہر آنے کے بعد کیسے دل لگے گا؟ ہم جنت کو چھوڑ کر آ گئے ہیں، جنت کو چھوڑ کر کیسے دل لگے گا؟ جہاں تک مزید تاثرات کی بات ہے، مفتی صاحب فرما رہے ہیں، تو ان سے میں عرض کروں کہ ایک بہت بڑی بات، بہت بڑی چیز، میں نے بڑی حیرت انگیز حد تک اس جگہ کو دعا کی قبولیت والا پایا۔ ایک تو پڑھنے لکھنے کی حد تک کہ کتابوں میں پڑھا کہ جی فلاں بزرگ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، ان کی یہ دعا قبول ہوئی، کوئی کسی حاجی سے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ دعا قبول ہوئی، وہ دعا قبول ہوئی۔ میں شاید 6 سال کے بعد میرا جانا ہوا، پہلے جو میرا سفر ہوا تھا شاید 6 سال اس کو ہو گئے ہوں گے، 2 سفر لگاتار ہوئے تھے، ایک اس سال ایک اگلے سال، اس طرح سے پھر 6 سال تک کوئی سفر نہیں ہوا۔ اللہ کی توفیق سے اس بار بہت سنہرا خوبصورت سفر رمضان شریف کا ہوا الحمدللہ۔ تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ جو میں نے بڑی بڑی دعائیں بھی مانگی، اللہ کے فضل سے تقریباً سب کی سب قبول ہو گئی۔ کوئی دعا ایسی ہوتی ہے جس کا قبولیت کا کوئی وقت ہوتا ہے کہ اس کو اپنے وقت پر جا کر قبول ہونا ہے، وہ مسئلہ الگ رہا، لیکن یہ حیرت انگیز بات رہی کہ جتنی دعائیں کی گئیں تقریباً سب کی سب قبول ہیں۔ اور مسئلہ میں چونکہ یہ طریقہ اختیار کیا کرتا تھا، خصوصاً مدینہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں، کہ مدینہ طیبہ میں روضہ اقدس کے جتنا بھی قریب بیٹھ سکتا تھا، جو جگہ ہوتی ہے ادھر آپ آتے ہیں، جو پہلی چھتری جو ہے اندر کے حصے میں، اس کے آس پاس میں جگہ مل جاتی ہے، وہاں ہٹو بچوں زیادہ نہیں تھی، تو میں وہاں بیٹھ کر 2 ڈھائی گھنٹے تک بس دعا کرتا رہتا تھا۔ روضہ اقدس سامنے رہتا تھا اور بیچ میں رکاوٹ رہتی تھی جس کو ہم پار کر کے روضہ اقدس کے قریب تو نہیں جا سکتے تھے، لیکن روضہ اقدس کی ایک حصے کی جالیاں ہمیں دکھائی دے رہی ہوتی تھی۔ میں وہاں بیٹھ کر 2 ڈھائی گھنٹے تک دعائیں کرتا رہتا تھا اور براہ راست
جو ہے وہاں درود شریف پڑھتا رہتا تھا. 500-700 مرتبہ درود ناریہ اور دوسرے درود شریف میرے ہو جاتے تھے. اس طرح سے چونکہ میں ظہر پڑھتا تھا وہاں اور عشاء کے آس پاس تک وہاں رہتا تھا، تو اس درمیان میں کئی 100 مرتبہ یا کئی 1000 مرتبہ درود شریف اور 2-2 ڈھائی گھنٹے تک دعائیں کرتا تھا. تو الحمدللہ اس کا صلہ مجھے یہ ملا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ میں اتنا زیادہ خوش ہو کر وہاں سے لوٹا ہوں کہ میں نے جتنی بھی دعائیں کی تھیں جو میری بساط سے بڑھ کر بھی تھی، میں نے وہ بھی دعائیں کی. اللہ نے مجھے مایوس نہیں کیا. یہ بہت بڑی بات اس سفر کی سب سے بڑی بات مجھے لگتا ہے یہی رہی. باقی صاحب اللہ تعالیٰ معاف فرماوے. اس سرزمین مقدس کی بے حرمتی کوئی بے ادبی مجھ سے ہوئی ہو، جان بوجھ کر ہوئی ہو یا جانے میں ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاف فرمائے. اور جو بھی تھوڑی بہت جو بھی اچھی کوشش ہو سکی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو قبول فرمائے. جو دعائیں میں نے اپنے احباب کے بھی حق میں کی، اللہ ان کو بھی قبولیت کے اظہار ان پر فرمائے. اللہ قبول تو ہو گئی ہے، میرا یقین ہے، مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر. جب اتنی ساری ہوئی ہیں قبول تو وہ بھی ہوئی ہوں گی انشاءاللہ، لیکن اللہ ان کی قبولیت کا اظہار بھی فرمائے. اور صاحب ایسا یادگار سفر رہا کہ چونکہ پورا مہینہ الحمدللہ وہیں گزرا، پورا رمضان، عید الفطر بڑی مبارک عید. اگر مناسب سمجھے تو عید کے دن کا ایک واقعہ سناتا ہوں، مختصر سناتا ہوں، کلپ زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے. کہ میں رات کو 1:45 بجے کے قریب اپنے کمرے سے نکلا حرم شریف جانے کے لیے. خیال یہ تھا کہ ایک طواف کر لوں اور تہجد وہیں ہو جائے اور پھر فجر وہیں ہو جائے اور عید کی نماز بھی وہیں ہو جائے. اب میرے خیال سے پیدل چلتا رہا تو تھوڑا کچھ ذکر اذکار، کچھ کبھی ایک آدھ کلپس بھی بنائی گئیں اور کچھ ذکر وغیرہ تو چلتا ہی رہتا ہے الحمدللہ، درود شریف وغیرہ کا. تو اب جب میں اندازہ سمجھتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ لگ گیا ہوگا مجھے اس پوائنٹ پر پہنچتے ہوئے جہاں سے مجھے مطاف میں انٹری کرنی تھی. نیچے گیا وہاں بند تھا، اوپر گیا بند تھا، بہرحال ہر جگہ بند تھا، اندر بھیڑ بہت زیادہ تھی. اب مجھے جانے نہیں دیا، اور بھی بہت سارے لوگ تھے، اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے کیونکہ اندر جگہ بھی نہیں ہے، جا کے کریں گے بھی کیا، آپ کہاں جائیں گے، جگہ ہی نہیں ہے. اب میں مسعی کی طرف یعنی صفا کے پاس میں بالائی منزل پر مایوس ہو کر بیٹھ گیا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اب میں اس خیال سے بیٹھ گیا کہ یہیں تہجد پڑھو، یہیں فجر پڑھو اور یہیں عید کی نماز پڑھ کر روم پر جائیں گے. اب میں نے وہاں بیٹھ کر درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له، اس درود شریف کو پڑھنا شروع کیا. ابھی میری تیسری تسبیح آدھے کے آس پاس پہنچی ہوگی میرے خیال سے، یعنی 2 تسبیح کے بعد کچھ حصہ مان لیجئے کہ تھوڑی بہت ہوئی ہوگی. اللہ کی قدرت اس درود شریف میں بڑی برکت ہے، چکے بڑی برکت ہے اس میں. اگر کوئی کام اٹک جاتا ہے اس درود شریف کو پڑھیں آپ، بڑی برکت ہوتی ہے. ابھی میری تیسری تسبیح کسی مرحلے میں ہوگی، شروعات ہوئی ہو، آدھی ہوئی ہو، تھوڑی سی آگے پیچھے رہی ہو. اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ جس دروازے کو کھلنا ہی نہیں تھا، جس بیریکیڈ کو ہٹنا ہی نہیں تھا، جہاں سے امید ہی نہیں تھی کہ وہاں اچانک جو اس دروازے کے بالکل سامنے لوگ بیٹھے تھے، میں تو تھوڑا سائڈ میں بیٹھا تھا، ان میں ایک دم بھاگنا دوڑنا شروع ہوا. میں نے کہا کیا ہوا پتہ نہیں. میں نے دیکھا تو یہ لوگ اندر داخل ہو رہے، میں بھی داخل ہوا. اتنی بھیڑ تھی کہ حاجی لوگ خود آپس میں چلا رہے تھے کہ حاجی صبر کہ یعنی کوئی بے احتیاطی ہو جائے، کوئی گر گیا تو پھر نہیں اٹھ رہا، اس کو اتنی بھیڑ ہو گئی تھی وہاں. اور پھر اللہ کی قدرت سے میں اندر چلا گیا. میں وہاں طواف کے لیے انٹری نہیں ہو رہی تھی، میں نے آرام سے طواف کیا الحمدللہ. پھر تہجد تو تھا ہی، تہجد کا وقت تو تھا ہی تھا. خیر بہرحال سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں پھر وہیں پر فجر پڑھی اور فجر کے بعد وہیں عید الفطر کی نماز پڑھی. لیکن اس درمیان میں ایک بات اور ہوئی، میں اس درود شریف کو مستقل پڑھتا رہا. اب پولیس والے بار بار آتے تھے، میرے سامنے والوں کو بھی ہٹا دیتے تھے، میرے دائیں ایک آدھ کو چھوڑ کر جو بیٹھے تھے ان کو بھی ہٹایا انہوں نے، میری بائیں طرف جو ایک آدھ کو چھوڑ کر بیٹھے تھے ان کو بھی ہٹایا. اور جہاں وہ میرے قریب آتے تھے تو وہ پتہ نہیں اللہ کی قدرت سے ان کا رخ بدل جاتا تھا. پتہ نہیں، بس یہ بات تھی کہ میں وہ درود شریف پڑھ رہا تھا، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له، یہ درود شریف میں پڑھ رہا تھا. پولیس والے میرے قریب تک آتے تھے ایک آدھ کو چھوڑ کر اور باقی سب کو ہٹا دیتے تھے. بس میرا ایک آدھ دائیں رہ گیا، ایک آدھ بائیں رہ گیا، باقی سب کو ہٹا دیا. مجھ تک تو پہنچے ہی نہیں. البتہ میرے جو فوراً آگے بندہ بیٹھا تھا اس کو بھی ہٹایا انہوں نے، لیکن مجھ تک نہیں پہنچے.
تو مجھے لگا کہ یہ اس درود شریف کی عجیب برکت. تو صاحب مجھے اس درود شریف کے اس ایک طرح سے معجزاتی قسم کی صفت نے بڑا تعجب میں ڈال دیا، اور میرا یقین اس درود شریف کے متعلق بہت زیادہ پیدا ہو گیا. الحمدللہ میں موقع بہ موقع، خیر میرے اور بھی درود شریف رہتے ہیں جو میرے ورد میں درود خضری پڑھ رہا ہوں آج کل، اور بھی دوسری چیزیں دوسرے درود شریف بھی میں پڑھتا ہوں. تو یہ واقعہ میں نے درود شریف والا اس لیے سنایا ہے تاکہ آپ کو ترغیب ہو. آپ اپنی مشکلات میں اگر پڑے ہیں، پھنسے ہیں، تو درود شریف کا اہتمام کیجیے. یہ ہمارا پیغام رہتا ہے مستقل، ہماری اس پر کلپس بھی ہوتی ہیں. 8 پارٹس اب تک ہمارے چینل پر آ بھی چکے ہیں، اس پر ہم نے تفصیل بتائی ہیں، اور ابھی بھی مفتی صاحب کے چینل پر مفتی صاحب کی وساطت سے گویا کہ آپ کو میں درود شریف کی ایک طرح سے ترغیب دینے کے لیے میں نے یہ واقعہ سنا ہے. مفتی صاحب اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جزاکم اللہ. اللہ کرے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ابھی میں اپنے شیخ و مرشد کی زیارت اور ملاقات کے لیے روانہ ہوں. درمیان میں حضرت مفتی صاحب کی زیارت اور ان کی ملاقات کے لیے رک گیا ہوں. جزاک اللہ. دعا کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.